اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ میں ہوں محمد سہیل رضا امجدی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے میزبان اس لیے نہیں کہا کہ میزبان اصل میں اشکار داور صاحب ہیں جو سفر پر ہیں، انشاءاللہ قریب ہمیں جوائن کریں گے۔ تو ناظرین و سامعین، اب جانتے ہیں کہ ہم ابتدا میں کوئی نہ کوئی خواب کے حوالے سے بات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا ائمہ معبرین کے اقوال کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی کالز لیتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کو لیتے ہیں کہ خواب میں کتا دیکھنا، خواب میں اگر کسی نے کتا دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ کتا جو ہے خطرناک دشمن نہیں ہے، یعنی خواب میں کوئی دیکھے تو خطرناک دشمن نہیں ہے، لیکن بھونکنے والا یعنی باتوں کے ذریعے عیار قسم کا کوئی شخص ہے جو آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ ائمہ معبرین فرماتے ہیں کہ دشمن بھی ہو سکتا ہے آپ کے خلاف باتیں کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے دوست نما دشمن، بظاہر تو دوست ہے لیکن اندر سے دشمن ہے اور آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے اور آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ کم ذات ہے یا کم مروت شخص ہے جو آپ کے ارد گرد ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خواب میں دیکھے کہ کتا اگر اس پر بھونکتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کم مروت والے شخص سے ایسی بات سنے گا جو اس کو بہت بری معلوم ہوگی، اور فرمایا کہ اور جس نے یہ دیکھا کہ کتا اس سے جھگڑ رہا ہے یا اس سے کاٹ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بات کے علاوہ کوئی اور چیز بھی، کوئی اور تکلیف بھی اس کم مروت شخص سے اسے پہنچے گی یا کم ذات شخص سے اسے پہنچے گی۔ صرف بھونک رہا ہے تو بری بات سنے گا جو اسے اچھا معلوم نہیں ہوگا، اگر وہ لڑ رہا ہے، کاٹ رہا ہے تو اس کے علاوہ اور تکلیفیں بھی اسے پہنچ سکتی ہیں۔ اور دیکھا کہ کتے نے کاٹ لیا ہے اور اس کے کپڑوں کو پھاڑ دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص اس کی عزت پر حملہ کرے گا، اور جس قدر کپڑا پھٹا ہوا ہے اس قدر اسے ناگوار بات پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی۔ اور کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ کتے کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے دشمن سے مال حاصل کرے گا اور اس پر غالب آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دشمنوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ناظرین و سامعین، کوئی اس طرح خواب دیکھے تو اٹھ کر پھر جو ہے وہ اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کی شر سے محفوظ رہنے کی دعا کریں اور لاہور شریف پڑھ لیں اور حسب استطاعت صدقہ وغیرہ دیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی کالس کی طرف آتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جب آپ ہمیں کالز کریں نا تو ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ رکھیں، اور آپ کی توجہ بھی ادھر ہونی چاہیے، کنسنٹریشن بھی ادھر ہونی چاہیے تاکہ وقت ضائع نہ ہو، اور اپنا خواب جو ہے وہ کوشش کریں کہ ایک ہی خواب ستھرے انداز میں بیان کیا کریں۔ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی مفتی صاحب عثمان حمزہ بات سر کر رہا ہوں۔ اونچی آواز میں بات کیجیے گا۔ ملتان سے عرض کر رہا ہوں، عثمان حمزہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، جی اللہ کا فرمائیے۔ شکر۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے دادا جی کی کافی عرصے پہلے وفات ہو چکی ہے۔ جی دوبارہ کہیں کہ آپ نے خواب دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ میرے دادا جی کی وفات ہو چکی ہے، دادا جی کو خواب میں دیکھا میں نے۔ ٹھیک ہے۔ تو خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے۔ اچھا، میں بھی بیمار رہتا ہوں کافی عرصے سے، مجھے پیٹ کی بیماری ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پیٹ میں انفیکشن ہے۔ ایک خواب یہ ہے۔ اچھا، آپ کو بھی پیٹ میں انفیکشن ہے؟ آپ کو؟ جی جی پیٹ میں انفیکشن ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو دادا جی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے۔ مطلب وہ آپ کی طرف نسبت کر رہے ہیں؟ نہیں اپنا نا، کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بس، اپنا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا خواب؟ دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ فی الحال اس کے بتا دیجیے ٹائم۔ جی ہم انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ جی میرا نام مسز نادرہ، میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ ملتان سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اذان کے وقت خواب دیکھا تھا میں کھڑکی کے پاس کھڑی ہوں، باہر جیسے جنت کا منظر ہے، خوبصورت ہریالی ہے. تو پھر منظر بدلتا ہے، اسی خواب میں منظر بدلتا ہے. کیا دیکھتی ہوں ٹرین میں ہوں اور جیسے نا ویرانی جگہ ہے اور میں پریشان ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں ابھی تو میں ہریالی دیکھ رہی تھی، اب یہ منظر کیسا ہے. ایک خواب میں نے یہ کچھ پوچھنا ہے آپ سے. اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ میں مدرسے میں ہوں، ہماری بریک ہوتی ہے تو میری دوست کہتی ہے آؤ امرود لے کے آتے ہیں. میں اس کے ساتھ کسی گھر کیا لے جاتے ہیں، کر آتے وہاں ہیں؟ 2 کیا لے کر آتے ہیں؟ امرود. ٹھیک ہے. جی تو وہ کہتی ہے میں نے کہا ہم امرود لیتے ہیں. وہاں 2 ایک عورت اور ایک آدمی ہے، وہ بیمار ہے. وہ مجھے کچھ گھورتے ہیں، میں پھر بھی امرود لیتی ہوں. درخت سے وہ اچھے خوشنما ہوتے ہیں. ایک یہ خواب، 2 خواب یہ ہوئے. اور تیسرا خواب مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ میں نے کیا دیکھا کہ کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عورت ہے سفید رنگ کے کپڑے پہنے، اس میں نے بھی بہت خوبصورت سفید لباس پہنا ہوا ہے، بہت خوبصورت لگ رہا ہے. کس تو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھے، سفید لباس کس نے پہنا ہوا ہے؟ کوئی لیڈیز ہے اس نے پہنا ہوا ہے. اور سفید لباس میں نے بھی پہنا، بہت خوبصورت لگ رہا ہے. تو وہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتی ہیں. میں کہتی ہوں آپ کیا پڑھتی وہ کچھ قرآن پاک کی آیت ہے اور مجھ پر دم کرتی ہیں. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے آپ سے پوچھنا تھا بس. آپ کیا کرتی ہیں؟ پڑھتی ہیں آپ؟ جی میں حافظ ہوں. حافظ ہیں. کسی مدرسے وغیرہ میں پڑھتی ہیں مزید بھی؟ جی پڑھتی ہوں، جاتی ہوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں. جی میں نے خواب میں دیکھا میری فل باڈی پہ، فیس پہ گوبر لگا ہوا ہے، جانور کا گوبر لگا ہوا ہے. آپ کی باڈی پر؟ جی فیس پہ بھی لگا ہوا ہے. اچھا. آپ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ نہیں. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ملتان سے. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، بانو. جی فرمائیے. میری بہن، میں دیکھتی ہوں کہ بہن درخت پہ ہوتی ہے اور وہ چلتے چلتے ایک پتلی سی ٹہنی پہ چلی جاتی ہے اور وہاں سے پھر وہ پتلی سی ٹہنی پر چلی جاتی ہے. جی، اور وہاں سے وہ نیچے گر جاتی ہے. پھر وہ اٹھ کے ایک دم بھاگ جاتی ہے وہاں سے. جوان بہن ہے، بچوں کی ماں ہے. تو میں کہتی ہوں اللہ خیر اللہ خیر، یہ کہتے کہتے میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا. لیکن وہ چلی جاتی. میں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ شاید اس کا ہاتھ پیر نہ ٹوٹ گئے ہوں، لیکن وہ ایک دم اٹھ کے پھر بھاگ جاتی ہے، جب بھاگتی ہوئی جاتی ہے وہاں سے. اچھا، آپ سے کتنا چھوٹی ہیں؟ مجھ سے تقریباً 10-12 سال. اچھا، آپ ان کے بارے میں بہت فکر مند رہتی ہیں؟ ہاں میں بہت فکر مند رہتی ہوں. صحیح ہے. اور وہ مطلب کچھ سمجھدار ہیں یا کچھ بے وقوفی، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ سمجھدار ہے، بہت سمجھدار ہے. تو آپ کس معاملے میں فکر مند رہتی ہیں؟ تھوڑا مالی ٹھیک ہے. معاملات، اور شوہر بیمار ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. تو وہ کہہ رہی کہ مجھے السلام علیکم. بچایا نہیں ہے، میں السلام بہت پریشان علیکم. ہوں. تو اس طرح وہ جی نظر آئی تھی مجھے. میرے بھائی آپ ابھی پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اب بتائیں کون اور کہاں سے؟ ملتان سے. نام کیا آپ کا؟ محمد شاہد. جی محمد شاہد صاحب فرمائیں. یہ سالے کی بیٹی یہاں سے چلی گئی تھی سجے باغ سے، بان سے. نہیں مجھے سب آپ اپنا خواب بتائیں نا، خواب کیا ہے؟ تو وہ بیٹی نظر آئی تھی، وہ خواب کے اندر نا وہ رو رہی تھی بہت زیادہ. وہ کہہ رہی تھی پھوپھا مجھے بچائے یہاں پہ، یعنی میں بہت پریشان ہوں. مطلب وہ کیا وجہ ہے، کیوں نظر آ رہی تھی؟ آپ کی سالی کی بیٹی، مطلب میرے سالے کی بیٹی ہے. سالے کی بیٹی ہے، تو وہ آپ کا شہر چھوڑ دیا انہوں نے؟ ہاں جی. وہ کون سے شہر میں رہتی ہیں؟ وہ لاہور کی طرف رہتی. وہ نکل گئی تھی کسی کے ساتھ میں، ہم اس کے پیچھے بھی بھاگے تھے تو اس کے لانے کے لیے. اچھا سمجھ گیا. ٹھیک ہے ہمارا. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سر میں آپ محمد آصف بول رہا ہوں، گجرانوالہ سے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے زلزلہ دیکھ رہا ہوں. نام کیا آپ کا؟ محمد آصف. خواب میں زلزلہ دیکھا؟ ہاں جی. کس طرح دیکھا؟ وہ کمرے میں میری فیملی ہے، وہ سارے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے کمرہ ہل رہا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں سر ایک فیکٹری میں نا منشی ہوں. ٹھیک ہے. کوئی پریشانی تو نہیں گھر پہ؟ پریشانی بس طبیعت نہیں سیٹ رہ رہی میری. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں شازیہ بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. جی میری بہن فرمائیں. جی میرے ہسبینڈ کو خواب آیا کچھ دن پہلے کہ نا اس کو کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کے پاؤں میں نا گولی مارتے ہیں اور پاؤں میں جیسے خون بھی نہیں نکلتا اور درد بھی نہیں ہوتا اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نا جیسے سوراخ نہیں ہوتا اس طرح کا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں نے دیکھا خواب میں میرا ہاتھ پہ نا کٹ آتا ہے بہت گہرا کٹ ہے ہاتھ پہ بائیں ہاتھ پہ لیکن مجھے درد بھی نہیں ہوتا اور میرا خون بھی نہیں نکلتا. اور تیسرا خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری جو میں نے سبزیاں دیکھی ہیں جو سبزی مختلف قسم کی ہیں اور نہ اگی ہوئی ہیں وہ کسی اور کی ہیں تو ان کو میں کہتی ہوں میں 3 شلجم لے لوں. میں شلجم میں نکال لیتی ہوں لیکن میرے ہاتھ میں ہوتے ہیں 3 شلجم. وہ کہتے ہیں آپ لے لیں. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ سرکاری ملازمین ہیں آرمی میں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ پریشانی تو نہیں ہے اس وقت؟ اس وقت نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے بس اچھی زندگی جا رہی ہے بس تو بچوں کا مسئلہ ہے بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور تو کوئی پریشانی نہیں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں سمینا بات کر رہی ہوں بھاولپور سے. جی فرمائیے. جو مجھے خواب آیا تھا کہ میری امی فوت ہو گئی ہوئی ہیں ویسے نا اصل میں بھی تو نا ایک دن میرے خواب میں آتی ہیں وہ کہتی ہیں مجھے اپنا دوپٹہ دو میں نماز پڑھ لوں. تو میں انہیں کہتی ہوں کہ میں نے نا اپنی بڑی باجی کو دے دیا ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو میری دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ میری بیٹی کو نا یہ گندے ٹوائلٹ والے خواب آتے ہیں اور شیر والے خواب آتے ہیں. ایک منٹ آپ کی وہ شیر کو کس انداز میں دیکھتی ہیں؟ جیسے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اچھا آپ کی بیٹی شادی شدہ ہیں؟ نہیں بغیر شادی شدہ ہیں. کتنی ایج ہے؟ کتنی ایج ہے؟ یہ 20 سال. ٹھیک ہے. اچھا شیر دیکھتی ہیں اس کے علاوہ اور کیا دیکھتی ہیں؟ جیسے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے شیر نا اور ٹوائلٹ گندے ٹوائلٹ اس سے نظر آتے ہیں. کچھ بیمار تو نہیں رہتی ہیں؟ جی آپ کی بیٹی بیمار تو نہیں رہتی ہیں؟ نہیں بیمار نہیں ہے. ٹھیک ہے بس کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میاں والی بنگلہ سے. جی فرمائیں. بھائی وہ نا گندم ہے وہ پکی ہوئی ہے گندم کی فصل اس میں ایک کتا دیکھتی ہوں اور ایک گیدڑ. ایک کتا اور ایک گیدڑ ہوتا ہے تو میں نا اس کو اینٹیں پکڑ کے نا مارتی ہوں وہ بھاگ جاتے ہیں آگے میرے مجھے دیکھ کے. رات کو پھر میں سو جاتی ہوں پھر خواب میں ایسے ہی سو جاتی ہوں تو پھر بارش دیکھتی ہوں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے. کتے اور گیدڑ کو نا میں وہ اینٹیں پکڑ کے نا چھوٹی چھوٹی مارتی ہیں تو وہ بھاگ جاتی ہیں. خواب میں ہی مارتی ہیں نا؟ ہیلو خواب میں مارتی ہیں نا؟ ہاں جی خواب میں مارتی ہوں وہ بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈرائیور ہیں. ڈرائیور ہیں. کوئی پریشانی تو نہیں ہے کوئی مشکل وغیرہ تو نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام سر میں نواب شاہ سے بات کر رہا ہوں شیراز پیرزادہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نواب شاہ شہید بنظیر آباد. مجھے آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے ذرا آڈیو صاف کریں. میں نواب شاہ شہید بنظیر آباد سے بات کر رہا ہوں شیراز پیرزادہ. جی شیراز صاحب فرمائیں. سر میری امی نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سارے گھر والے نا حج پر جا رہے ہیں. کہاں پر جا رہے ہیں؟ حج پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ساری تیاری کر لی ہے ہم نے. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا سا میدان ہے سر اس میں کھڑے ہیں سارے گھر والے لیکن آگے کوئی جہاز وغیرہ یا کوئی سواری یا کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اس کے بعد آنکھ کھل گئی ہے. اچھا آپ لوگوں نے حج کیا ہوا ہے؟ دوسرا خواب آپ نے حج کیا ہوا ہے؟ اپنے گاؤں میں گئے ہیں اپنے پیسوں کے ساتھ. اچھا میرے بھائی ذرا ہماری بھی سن لیں نا. آپ نے حج کیا ہوا ہے؟ جی نہیں حج نہیں کیا ہوا. ٹھیک اب دوسرا خواب بتائیں. دوسرا خواب یہ ہے کہ میرے ابو اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں. آپ کے والد صاحب اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں؟ جی گاؤں انہوں شہر فیروز.
سر وہاں میرے ابو دیکھ رہے ہیں کہ شدید زلزلہ آیا ہے وہاں پر. اچھا. تو وہاں پر جی ہاں بیٹھک میں وہ اکیلے سوئے ہوئے ہیں وہاں پر. تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ شدید زلزلہ آیا ہوا ہے وہاں پر. اچھا یہ خواب آپ نے دیکھا ہے یا آپ کے والد صاحب نے دیکھا ہے؟ سر میرے ابو نے دیکھا ہے. اس کا نام محمد ایاز ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سر میں گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں. رضا مصطفیٰ ابراہیم میرا نام ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ رضا مصطفیٰ ابراہیم. رضا مصطفیٰ ابراہیم. جی جی جی. سر خواب میں بارش دیکھتا ہوں تو ماموں کا بیٹا کھڑا ہے نا، تو اتنے میں جاگ آ جاتی ہے. خواب میں آپ نے بارش دیکھی اور ماموں کا بیٹا کھڑا ہے؟ جی جی. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اتنے میں جاگ آ جاتی. آپ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں سر میٹل کا. کس کا؟ میٹل کا، پیتل تانبا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں نظمین بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی فرمائیے. میں نے خواب دیکھا کہ میں حرم شریف گئی ہوں تو وہاں پہ طواف کر رہی ہوں. تو طواف کے دوران میرے ساتھ میری بہن بھی ہے اور میرا چھوٹا بیٹا ہے. آپ کے ہاتھ میں بہن ہے؟ جی میرے ساتھ میری بہن ہے. اچھا. تو میں رکن یمانی پہ پہنچ جاتی ہوں تو میں اپنی بہن سے کہتی ہوں کہ یہ ہیلو جی جی یمانی پہ. جی بولیے بولیے بولیے، میں سن رہا ہوں. میں رکن یمانی پہ پہنچ گئی ہوں تو وہاں پہ میں اپنی بہن کو بتاتی ہوں کہ یہ رکن یمانی ہے. تو یہاں پہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ والی دعا پڑھی جاتی ہے. پھر میں آگے بڑھتی ہوں تو حجر اسود کی طرف جاتی ہوں. تو وہاں پہ جب میں پہنچ جاتی ہوں تو میں حجر اسود کو میں نے ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا. تو وہاں پہ جو عربی جو پولیس ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لیڈیز ہے، ان کو جگہ دے دے. تو میں جب حجر اسود کو پہنچ جاتی ہوں تو استلام میں ابھی میں نے کیا نہیں ہے تو میں اپنی بہن سے کہتی ہوں کہ یہ حجر اسود ہے، تو آپ اس کو ہاتھ لگائے اور اسے بوسا دے دے. پہلے میں نے بوسا دیا، اب ہاتھ لگایا، اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. تو اور ایک میں نے تیسرا خواب دیکھا تھا. جی بولیں. وہ خواب ایسا تھا کہ میں سمندر میں گئی تو سمندر سوکھ گیا تھا. تو کسی نے مجھے کہا کہ یہ سمندر جو ہے یہ رات کو آ جاتا ہے اور دن کو آتا ہے، رات کو بند ہو جاتا ہے. دن کو سائڈ پہ ہو جاتا ہے، پہاڑ ہے، پہاڑوں کی طرف چلا جاتا ہے. تو رات کو جو ہے یہ سمندر جو ہے یہ بند ہوتا ہے، رات کو اور دن کو جو ہے یہ سمندر نظر آتا ہے. تو ایک پہاڑی ہے، پہاڑی کے اوپر جو ہے ایک بزرگ کا قبر ہے. تو میں نے کہا یہ تو اتنا اوپر قبر ہے اور بزرگ کا بھی ہے، تو یہاں پانی نقصان نہیں دیتا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ ایک بزرگ ہے، اس کو پانی کچھ نہیں کہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ میرڈ ہیں آپ؟ جی بالکل. بچے وغیرہ ہیں آپ کے؟ جی میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں. اچھا کسی پریشانی میں تو نہیں ہیں آپ؟ نہیں شکر الحمدللہ. بیمار رہتی ہوں، ہر وقت بیمار رہتی ہیں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میری نا بڑی ہمشیرہ نا وہ انتقال کر گئی ہے. کل میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ میری بڑی ہمشیرہ، ٹھیک ہے، میری بہن، ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ نا کل بھی میرے خواب میں ہم ساری بہنیں ہم 5 بہنیں ہیں تو ایک ساتھ جا رہی ہیں کہ اس کا بھی انتقال ہو چکا ہوا ہے. تو وہ نا پھر بعد میں نا ہم نماز پڑھنے لگی ہیں. وہ ایک سائڈ پہ نا وہ نماز پڑھنے لگ گئی ہے. میں نے دیکھا کہ باجی کہاں گئی ہے تو دیکھا وہ سائڈ پہ نماز پڑھ رہی ہے. میری آنکھ کھل گئی. آج بھی میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میری ساس نا کہیں جا رہی تھی، اس کے ساتھ میں بھی بولتی ہوں کہ میں بھی جاتی ہوں. تو پھر اچانک میری بہنیں بھی، میری بھابھی بھی اور میری نا ایک چاچی ساس اور ایک میری مامی ساس وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. ہم نا مسجد کے دوران نا کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر سے آدمیوں کو میں پوچھتی ہوں کہ کون سا راستہ ہے جو ہم نیچے نا جلدی چلے جائیں. تو پھر پیچھے سے دیکھتی ہوں تو ساتھ ہی ایک سیڑھی ہوتی ہے، تو ادھر سے نا پھر ہم لوگ نا ادھر سے آ جاتے ہیں. پھر رکشے میں ہم بیٹھتے ہیں اور ایک اور ہماری بہن ہوتی ہے، میں اس کو بھی دیکھتی ہوں، اچانک وہ بھی بیٹھ جاتی ہے. پھر اترتی ہوں تو اچانک نا کچھ راستہ خراب ہوتا ہے. پھر میں پوچھتی ہوں کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جی؟ جتنے لوگوں کو آپ نے خواب میں دیکھا، بہن بھابھی، یہ سب زندہ ہیں یا انتقال کر چکے ہیں؟ نہیں یہ سب زندہ ہیں، صرف ایک میری بڑی بہن جو ہے نا اس کا انتقال ہوا ہے. اچھا آپ نے بتایا کہ مسجد کے پاس کھڑے ہیں، پھر ایک سیڑھی سے چلے جاتے ہیں، پھر رکشے میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، پھر آگے
ہاں آگے نا پھر میں بعد میں دیکھتی ہوں کہ میں بھی نیچے ہوتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ رکشے والے کہاں گئے ہیں، میں کسی کام کے لیے نہ اترتی ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ رکشہ خراب ہو گیا، وہ ٹھیک کرانے کے لیے لے گیا. اور میں نا یہ ساتھ بتانا چاہتی ہوں کہ میری بڑی بہن جو ہے نا جو فوت ہو گیا اس کے آنا میں نے اپنی بیٹی کی منگنی بھی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے تو وہ نا اب حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں. اچھا ناظرین و سامعین، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، مزید کالز لیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں نصرت مبین بات کر رہی ہوں اسلام آباد. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اسلام آباد سے. جی فرمائیے. جی میری نا 2 خواب ہے، دونوں بیٹیوں کے لاتا نا. جو چھوٹی بیٹی ہے نا اس کو خواب میں نا وہ جاتی ہے مکہ شریف اپنی دوست کے ساتھ. تو وہ دونوں دوستیں ہوتی ہیں، تو جیسے وہ پہنچتی ہے نا تو وہ نا آنکھیں بند رکھی ہوتی ہیں اس نے، تو وہ اپنی دوست کو بتاتی ہے کہ مجھے بتاؤ میں کیا دعا مانگوں. تو وہ جیسے وہ دعا مانگنے لگتی ہے نا تو اس کے نا سامنے دیکھتی ہے اور بڑی خوش ہوتی ہے. اور جب دعا مانگنے لگتی ہے نا تو وہ پھر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. جی تو دوسری بیٹی جو ہے نا وہ دیکھتی ہے، اس کا تو کل پرسوں کا خواب ہے نا، وہ دیکھتی ہے کہ کافی ساری چیزیں ہیں. تو وہ نا اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، پرانے گھر میں، ہمارا گھر ہوتا ہے پرانا نا، اس میں. مطلب یہ کہ آپ کی بڑی بیٹی دیکھ رہی ہیں کافی چیزیں ہیں اور یہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. جی تو وہ چیزیں اس کی طرف آتی ہیں، جیسے خراب سی چیزیں ہوتی ہیں نا گندی سی وہ والی. تو وہ نا اس کی طرف آتی ہے نا تو اس کے تایا ابو ہیں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو وہ نا ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، ان کی طرف مت آؤ، میں نے تمہیں منع کیا تھا. تو وہ بڑا ان کو ڈانٹتے ہیں تو وہ تھوڑی ساری نا ہٹ جاتی ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو دوسری دونوں بیٹیاں نا وہ جا رہی ہوتی ہیں کہیں نا تو ان کو کہتے ہیں میں نے ان کو منع کیا تھا کہ اس طرف نہ جاؤ، تو یہ پھر جا رہی ہیں. صحیح ہے، وہ اٹھ جاتی ہے ڈر کے نا. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ کون اور کہاں سے؟ سر ابو بکر ننکانہ سائز سے. سر جی فرمائیے. اچھا ابو بکر صاحب ذرا سا ایک کام کیجئے، ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے. سر کیا سمجھ نہیں. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا میوٹ کر دیں. جی سر. اب فرمائیں. جی فرمائیے. جی سر مجھے رات کو جن وغیرہ نظر آتے ہیں اور میرا ان کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو میں ان سے جیت جاتا ہوں اللہ کے قرآن کی بدولت. ٹھیک ہے، بڑے بہادر ہیں ماشاءاللہ آپ، اور قرآن کی برکت انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کون اور کہاں سے؟ میں کراچی سے. جی فرمائیں. وہ میرا خواب میں نا میرے کو بچہ پیدا ہونے نظر آتے، بار بار نظر آتے. کیا نظر آتا ہے؟ صحت مند بچہ پیدا ہوتے نا، لڑکا. جی جی صحت مند بچہ لڑکا پیدا ہوتے نظر آتے نا، بار بار نظر آتے خواب میں. آپ میرڈ ہیں؟ جی. تو آپ کے یہاں آپ کی اولاد ہے؟ جی آپ کی اولاد ہے، بچے ہیں آپ کے؟ جی جی میرا 2 بیٹا ہے ماشاءاللہ، 1 بیٹی ہے. اچھا تو مزید توقع ہے؟ جی مزید ایکسپیکٹڈ ہے؟ نہیں بچے نہیں ہیں. نہیں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. جی ناظرین و سامعین، ابھی بتایا جا رہا ہے کہ مزید کالز لینے کا وقت نہیں ہے اور اب ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ تعبیرات عرض کرنی ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں. پہلا جو خواب ہے عثمان صاحب نے ایبٹ آباد سے یہ دیکھا کہ ان کے دادا مرحوم خواب میں آتے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ انہیں کینسر ہے. یہ بتاتے ہیں کہ مجھے بھی جو ہے نا وہ ویسے پیٹ کا انفیکشن وغیرہ ہے، بیماری میں ہے. تو میرے بھائی اس خواب کا تعلق نا آپ کی طبیعت سے نہیں ہے. اگر مرحوم یا مرحومین میں سے کوئی بھی آ کر کسی شکایت کا اظہار کریں یا اپنی کوئی بیماری بتائیں یا خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پریشان حال ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ انہیں دعائے مغفرت کی اور ایصال ثواب کی ضرورت ہے، جو آپ کی طرف سے انہیں جانا چاہیے. رہی یہ بات کہ آپ بھی پیٹ کے انفیکشن میں ہیں تو بہرحال اس کا علاج کروائیں، اور روزانہ آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ نا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ سورہ طارق
3 مرتبہ فلق اور ناس والا ختیمہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں، دم کیا ہوا پانی پئیں، علاج کروائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ملتان سے بہن نے پوچھا کہ کھڑکی کے پاس یہ کھڑی ہیں، باہر ایک بڑا خوبصورت جیسے جنت کا منظر ہو، اور پھر منظر تبدیل ہوتا ہے، یہ ٹرین میں ہے اور سنسان جگہ ہے، اور سوچتی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، پہلے تو بڑا خوبصورت منظر تھا اور اب جو ہے وہ سنسناہٹ ہے، سنسان جگہ ہے۔ دوسرا خواب دیکھتی ہیں کہ مدرسے میں ہیں اور ایک یعنی بریک ہوتا ہے تو یہ امرود کہتے ہیں کہ بھئی امرود لے کر آتے ہیں، پھر ایک آدمی ایک عورت ہے وہ بیمار ہیں۔ اچھا تیسرا خواب دیکھا کہ کافی لوگ ہیں، ایک عورت ہے کالا لباس پہنے ہوئے ہے، انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہے اور کچھ قرآن پڑھ کے ان پر دم کر رہی ہیں۔ میری بہن یہ جو پہلا خواب ہے نا کھڑکی والا کہ جس میں جنت کا منظر، یہ دیکھیں بندہ جب زندگی بسر کرتا ہے نا تو نشیب و افراز آتے ہیں، کبھی مشکلات ہیں اور کبھی خوشیاں ہیں، تو جو جنت کا منظر دیکھا تو ظاہر خوشیاں ہیں، اور جو آپ نے سنسان جگہ دیکھی تو یہ آپ کی پریشانیاں ہیں، تو کبھی یہ چلتا رہتا ہے، تو یہ زندگی کے نشیب و افراز ہیں جو آپ کو بتائے گئے ہیں۔ دوسرا جو خواب ہے یہ امرود لانے کا، پھر اس میں یہ کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں پڑھنے پڑھانے کے یا دینی فیلڈ میں ہیں تو یہ اتنی آسان نہیں ہوتی، اس میں کچھ مشکلات بھی آتی ہیں، پھر آسانیاں آتی ہیں، اور ایک محنت طلب کام ہے، تو لہٰذا اس کی طرف اس میں اشارہ ہو رہا ہے۔ اور جو آخری خواب آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کالا لباس پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہے اور پھر وہ کچھ قرآن پڑھ کر دم کر رہی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ابھی اس وقت مشکل لگ رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے لیے آسان در آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جو آپ کو چیز بھلی معلوم نہیں ہو رہی اسی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے خیر کا پہلو ضرور نکالے گا۔ جو بھی آپ دینی کام کر رہی ہیں استقامت کے ساتھ آپ کرتی رہیں۔ پھر اس کے بعد بہن نے ملتان سے پوچھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ فیس اور باڈی پر ان کے جانور کا گوبر لگا ہوا ہے۔ دیکھیں عام طور پر کوئی اس طرح خواب دیکھے تو ایک یعنی فائنینشلی طور پر نا مضبوطی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ کوئی رقم وغیرہ کوئی مال وغیرہ، لیکن اس میں ریسورسز جو ہے نا ان کی طرف خاص دھیان دینا چاہیے، خاص توجہ دینی چاہیے کہ حلال اور حرام کی تمیز ہو۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوتی اور بندہ خواب دیکھتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، تو یہ بعض اوقات شیطان انٹرفیئر کرتے ہوئے اس طرح مناظر دکھاتا ہے، تو پھر اس کی کوئی تعبیر بعض اوقات نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات میں نے جیسے کہا کہ جیسے اگر کوئی کام کر رہا ہے ان کے خاندان میں فیملی میں ہسبینڈ ہے یا کوئی بھی ہے کام کر رہے ہیں تو اس میں رزق کے اضافے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سے ریسورسز میں نا کوئی شک اور شبے کی بات اس میں آ جاتی ہے، تو بہرحال دونوں معاملات پر غور کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ بانو بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ان کی بہن درخت پر ہوتی ہیں اور پھر ایک پتلی سی ٹہنی پر آ جاتی ہیں اور پھر گر جاتی ہیں، اور یہ سمجھتی کہ کچھ نقصان ہوا، لیکن بہرحال وہ پھر چلی جاتی ہیں۔ اصل میں آپ حد سے زیادہ اپنی بہن کے بارے میں حساس ہیں، ایموشنل ہو جاتی ہیں، اور جو بندہ حقیقت میں خارجی طور پر جو بہت کچھ سوچ رہا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر بھی یہی چل رہا ہوتا ہے، تو پھر خواب میں بھی ایسے مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کی بہن کو بھی صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی نصیب فرمائے۔ اچھا اس سے پہلے جو بہن نے جو جانور کے گوبر کا خواب پوچھا تھا، اس میں بعض اوقات یہ بھی ہے کہ جب بندہ دین سے دور ہو، فرائض واجبات میں کوتاہی کرے تو تب بھی ایسے خواب نظر آتے ہیں، تو تینوں پہلوؤں پر آپ غور فرما لیجئے۔ پھر ملتان سے محمد شاہد صاحب نے یہ پوچھا کہ ان کی سالے کی بیٹی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ لاہور چلی گئی ہیں، اب یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ پریشان ہے، تو اب اس کا یہ پوچھتے ہیں، تو میرے بھائی ظاہر ہے کہ پریشانی والی بات تو ہے اور آپ کے سامنے نہیں رہتی، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب بچی اس طرح سامنے نہ ہو کہیں اور چلی جائے تو ذہن انجانے خوفوں میں آ جاتا ہے۔ اگر ایسی سچویشن ہے تو کوئی خواب کی تعبیر نہیں نکلتی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر حقیقت میں اسے کچھ پریشانی کا سامنا ہے، اور میں یہ کہوں گا بچیوں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے کہ خدا کے واسطے جب بھی کوئی فیصلہ کریں اپنی زندگی کے معاملات میں تو والدین کو یا سرپرستوں کو یا بڑوں کو اعتماد میں ضرور لیں، کہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اعتماد میں لیے بغیر جو کام ہوتا ہے تو اس میں نقصان اور پریشانیاں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اس کے بعد
गुजरावाला से मोहम्मद आसिफ साहब ने पूछा, कमरे में फैमिली के साथ ज़लज़ला आया, मेरे भाई आप एहतियातन सदका वगैरह दें, किसी परेशानी और मुश्किलात की तरफ इशारा है, अल्लाह ताला आपको महफूज व मामून फरमाए। शाजिया बहन ने पिंडी से पूछा कि इनके शोहर ने देखा कुछ लोग उनके पाँव में गोली मारते हैं, सुराख जो है वो होता है पाँव में, लेकिन खून या पेन नहीं होता, ब्लीडिंग या पेन वगैरह नहीं है, और इन्होंने भी ये ख्वाब देखा कि इनके हाथ गहरा कट लगा है लेकिन खून या दर्द नहीं है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये बता रही हैं कि इनके यहाँ औलाद नहीं है, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। बाज़ औक़ात बंदा बहुत सोचता है औलाद के बारे में या इस तरह, तो इसलिए ऐसे मनाजिर ख्वाब में दिखाई देते हैं। अच्छा, दूसरा ये भी हो सकता है कि दोनों ने ये ख्वाब देखा है, तो एहतियातन ये ज़रा किसी से पता करवा लें, किसी आलिम दीन से, कि कोई अगर असरात वग़ैरह हो या कोई अमल वग़ैरह हो। तो बहरहाल अगर नहीं जा सकते तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि नमाज़ों की पाबंदी किया कीजिए, और फजर के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी, सात मरतबा जो है वो सूरह फलक और नास वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के अपने ऊपर दम करें, दम के अलावा पानी पिएँ, घर के चारों कोनों पर छिड़क भी दें, 11 रोज़ तक या 22 रोज़ तक ये अमल करें, इंशाअल्लाह खैर हो जाएगी। कहती हैं कि मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ देखते हैं और ये कहती हैं कि 3 शलजम में ले लूँ, और वो 3 शलजम इन्हें दे देते हैं, तो ये थोड़ा सा आसानी की तरफ इशारा है कि किसी मामले में इनको आसानी होगी, क्योंकि शलजम इस वक्त मौसम भी है, किसी मामले में भी इनको कोई मतलब अगर रुकावट है तो इंशाल्लाह आसानी की तरफ दलील है, इशारा है। समीना बहन ने भावलपुर से पूछा कि इनकी वालिदा मरहुमा अपना दुपट्टा मांगती, कहती हैं कि भाई अपना दुपट्टा दे दो और मुझे नमाज़ पढ़नी है, ये कहती हैं कि बहन को दिया है। मेरी बहन माशाल्लाह ये अच्छा ख्वाब है आपकी वालिदा मरहुमा के हवाले से, लेकिन थोड़ा सा ये है कि उन्हें आपकी तरफ से दुआओं की, इसाले सवाब की ज़रूरत है, तो वो किया कीजिए। इसके बाद कहती है शेर मेरी बेटी ख्वाब में देखती है, शेर देखना दुश्मन है, तो अभी जो मैंने वजीफ़ा अर्ज़ किया अपनी बेटी से कहें वो पढ़ें और नमाज़ों की पाबंदी करें। टॉयलेट देखना, ये बाज़ औक़ात क्या होता है कि बंदा परगंदा जहन में सोचें बहुत ज़्यादा होती हैं और मुंतशिर ख़यालात होते हैं, ऐसे ख्वाब नज़र आते हैं, और बाज़ औक़ात जो है वो फाइनेंशियली तौर पर इजाफ़े की तरफ, यानी रकम में, माल में इजाफ़े की तरफ इशारा है, लेकिन रिसोर्सेज में ख़ास तौर पर एहतियात करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद मियाँ वाली से बहन ने पूछा गंदम की फसलें हैं, कुत्ता और गीदड़ हैं, ये भगाती हैं, भाग जाते हैं, फिर बारिश देखती हैं, कोई ऐसी रुकावट और ख़ास तौर पर फाइनेंशियली इसमें दिख रही थी जिसमें दुश्मन इन्वॉल्व था, लेकिन ये थोड़ी सी मतलब दुआ कर रही हैं या कोई मामला है, तो इंशाअल्लाह कोई वो कामयाब नहीं होंगे, और इंशाअल्लाह जो बारिश देखी ये अल्लाह ताला की नेमतों की तरफ इशारा है। शिराज साहब ने नवाब शाह से पूछा सारे घर वाले हज पर जा रहे हैं, तैयारी कर लिए, बड़ा सा मैदान है, कोई सवारी नहीं है, तो उसके बाद इनकी आँख खुल जाती है, मेरे भाई अल्लाह ताला आपको ले जाए, कोई बड़ी हाजत आपकी पूरी होगी या इंशाअल्लाह फिर आपकी वहाँ पर हाज़िरी होगी। उन्होंने देखा कि इनके अबू अपने गाँव में गए हैं तो वहाँ शदीद ज़लज़ला है, तो एहतियातन परेशानी की तरफ या मुश्किलात की तरफ इशारा है, तो एहतियातन सदका वगैरह दे दे। और रज़ा ने पूछा कि ख्वाब में बारिश देखी, अपने मामूज़ाद भाई को भी देखा, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा ख्वाब है। खुशगवार बारिश को ख्वाब में देखें तो ये अल्लाह ताला की नेमतों की तरफ, माल की फरावानी की तरफ भी इशारा होता है, दिली खुशी की तरफ भी इशारा होता है। इस्लामाबाद से बहन ने पूछा कि हरम शरीफ में तवाफ़ कर रही हैं, इनके साथ बहन है और छोटा बेटा है, रुकन यमानी में बहन को बताती हैं कि यहाँ पर रब्बना आतिना फिद दुनिया, फिर हजर अस्वद आती हैं तो वहाँ बताती हैं, वो जो शुरता है वो कहता है कि भाई ये ख़वातीन इनको जगह दे दें, हजर अस्वद को बोसा देने का भी बताती हैं। माशाल्लाह मेरी बहन ये बहुत प्यारा ख्वाब है, और अल्लाह तबारक व तआला कोई अजीम नेमत आपको अता फ़रमाएगा, कोई दुआ आपकी कबूल होगी या इंशाअल्लाह आपको वहाँ की हाज़िरी होगी। समंदर में गई और कहती हैं कि सूखा था, तो वो बताती दिन को आता है रात में बंद हो जाता है, पहाड़ी के ऊपर बुजुर्ग की कब्र है, तो कहती नुकसान नहीं पहुंचता, तो वो कहते नुकसान नहीं पहुंचता अल्लाह वालों की कब्र को, मज़ार को। मेरी बहन आप तवक्कुल आप पक्का रखती हैं माशाल्लाह, और कुरान की तिलावत करें, अल्लाह ताला से लव लगाएं, उसकी बारगाह में झुकी रहें, तो इंशाअल्लाह जो अल्लाह के करीबी होते हैं ना, तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचता, अल्लाह ताला हमेशा उनकी हिफाजत फरमाता है। बहन ने कहा कि बड़ी हमशीरा मरहुमा सारी बहनें एक साथ हैं,
نماز پڑھ رہی ہیں، یہ بہت پیارا خواب ہے، بہت اچھا خواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھے حال میں رکھا ہے۔ ساس کہیں جا رہی ہیں، ان کی بہن، بھابھی، چاچی، ساس، مامی اور یہ سب کے سب مسجد کے پاس کھڑے ہیں، ایک سیڑھی سے جاتے ہیں اور رکشے میں بیٹھ کر یہ پورا خواب جو دیکھا ہے میری بہن، ابھی جو رشتے کا معاملہ ہے اب کافی زیادہ مطلب اس میں کچھ مشکلات آ چکی ہیں، تو آپ ذرا محتاط ہو کر فیصلہ فرمائیں جو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ اب اس میں مطلب رکاوٹیں بہت دکھائی دے رہی ہیں۔ اسلام آباد سے بہن نے پوچھا کہ چھوٹی بیٹی کو خواب میں دوست کے ساتھ مکہ جاتی ہیں اپنی فرینڈ کے ساتھ، جیسے ہی پہنچتی ہیں آنکھیں بند کرتی ہیں اور پھر دیدار کے لیے آنکھیں کھولتی ہیں، دعا کرتی ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے۔ میری بہن آپ کی بیٹی کو یہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، یہ بہت واضح اشارہ ہے، اور یا تو پھر وہاں کی حاضری انشاءاللہ نصیب میں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ بڑی بیٹی کافی کوئی چیزیں ہیں وہ ان کے گھر میں آ رہے ہیں، ان کے پاس آ رہی ہیں، گھر پر ہیں، اور طیب و مرحوم کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ان کی طرف نہ جاؤ۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کچھ اس طرح جنات وغیرہ ہوتے ہیں، کچھ پریشان کرتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، تو آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ باوضو ہو کر سوئیں اور آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، سیدھی کروٹ پہ سوئیں، تو انشاءاللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ اور آخری خواب ابو بکر صاحب کا ننکانہ صاحب سے کہ خواب میں جنات سے مقابلہ ہوتا ہے، قرآن کی برکت سے یہ جیت جاتے ہیں۔ میرے بھائی کوئی بھی قوت ہو، قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ اس کے ساتھ جڑے رہیں تو انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو پریشان نہیں کر سکتی۔ بڑا پیارا خواب ہے۔ بہن نے کراچی سے کہا کہ بچے ہیں ان کے، لیکن بچے خواب میں دیکھتے ہیں تو اور ایکسپیکٹڈ بھی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے پرورش کریں گی، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ یہ پروگرام جس سے آپ جمعہ اور ہفتہ شام کو 7 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں اور دوپہر 12 بجے سے آپ ریپیٹڈ ریکاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور آپ ناظرین ہمارے جو سوشل میڈیا ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک پیج ہے، آپ اس پر بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کہ میزبان محمد سہیل اعظم جدی اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔